ڈاکٹر عثمہ کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم سب کو اٹینشن چاہیے ہوتی ہے؟ اچھا، جس ڈس آرڈر کے بارے میں ہم آج اقرا بات کرنے جا رہے ہیں دیٹ از فکٹیشیس ڈس آرڈر. فکٹیشیس ڈس آرڈر جو ہے یہ ایک پرسنالٹی کا ڈس آرڈر ہے. اور جیسے فیکٹ ہے، فیکٹ کا مطلب ہوتا ہے ریئل، اور فکشن کا مطلب ہوتا ہے امیجنری، فیک. تو دیر از اے ٹرمینالوجی ان سائیکالوجی جس کو ہم کہتے ہیں سوڈولوجیا فینٹاسٹیکا. ٹھیک ہے، سوڈولوجیا فینٹاسٹیکا ان لوگوں کا بیہیویئر ہے بیسکلی، کہ یہ اپنے فیک کو، اپنے جھوٹ کو اتنا اچھا فینٹاسٹکلی جو ہے وہ پروو کر دیتے ہیں کہ دوسرا بندہ جو ہے دھوکے میں آ جاتا ہے. اب فار ایگزامپل زیادہ تر یہ لوگ جو ہے نا ہیلتھ کے ساتھ فیکنگ کرتے ہیں. میری طبیعت نہیں ٹھیک ہے، آج لڑائی ہو گئی ہے تو ہیلتھ کے ساتھ جو ہے نا یہ فیکنگ کرتے ہیں. جیسے انہوں نے پوری میڈیکل کی بکس جو ہے نا وہ پڑھی ہوتی ہیں، ویڈیوز دیکھی ہوتی ہیں کہ اگر میں نے بتانا ہے کہ مجھے کوئی اپینڈکس کا کوئی ایشو ہے یا مجھے کوئی ایسے سمٹمز آ رہے ہیں تو پراپرلی مجھے وہ سمٹمز فیل کر کے بتانے ہیں. اتنا سیریس ہی ہوتے ہیں لوگ؟ یہ بہت سیریس ڈس آرڈر ہے. مجھے لگ رہا تھا شاید مجھے یہ ڈس آرڈر ہے، لیکن اس سے آگے ہے یہ تو. جن کو ڈس آرڈرز ہوتے ہیں ان کے بارے میں بات نہیں کرتے، وہ پرفارم کرتے ہیں اس کو. اگر مجھے پیرانویا ہے تو میں آپ کے بارے میں بات نہیں کروں گی، میں آپ پہ شک کروں گی. پیرانویا از اباؤٹ شک. تو یہ جو فکٹیشیس ڈس آرڈر ہے اس کے اندر لوگ یہی کرتے ہیں کہ فیک کرتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل میرے پاس ایک 12 ایئرس کی بچی کا کیس آیا تھا، اور وہ اس کی مدر کہتی تھی اس کی باڈی کے اوپر کٹ نہیں ہوتا لیکن ایک دم سے بلیڈنگ ہوتی ہے. تو اب اس طرح کا امپریشن اگر ہوگا تو لوگ کہیں گے اس کے اوپر جن بھوت ہے یا کوئی ایسی چیز ہے، کیونکہ کٹ نہیں لگ رہا. تو پھر بلیڈنگ کہاں سے؟ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا وہ بچی کرتی تھی کہ وہ اپنی جو تھائی کا انر والا پارٹ ہے اس میں سے سرنج سے بلڈ نکالتی تھی. واللہ. سرنج سے بلڈ نکالنے کے بعد وہ باڈی کے اوپر جو ہے نا اس کو اپلائی کر دیتی تھی اس کے، اور وہ اپنی مدر کو جا کے فوراً دکھا دیتی کہ میری باڈی کے اوپر بلیڈنگ ہو رہی ہے. کان میں ڈال لیا، آنکھ کے سائڈ پہ ڈال لیا، ناک میں ڈال لیا یا سر میں ڈال لیا، اس طرح کی کوئی چیز. تو وہ بہت زیادہ اس کی ماں پریشان تھی. وہ ہر جگہ سے ہو آئی، کسی جیسے تعویذ کراتے ہیں اور اس طرح کی جو ہمارا ٹرینڈ ہے بیسکلی. تو وہ کہیں اس کو سمجھ نہیں آیا. کسی نے اس کو یہ سجیسٹ کیا کہ آپ کسی سائیکالوجسٹ کو دکھائیں. دین وہ بچی میرے پاس آئی، اور پھر میں نے اس کی کوئی ہماری انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں، آفیشیل انویسٹیگیشن کے بعد پتہ چلا کہ اس کو یہ ڈس آرڈر ہے. اور ریزن اس کا یہ ہوتا ہے کہ ان بچوں کو یا تو پراپر اٹینشن نہیں ملی ہوتی پیرنٹس کی، یا کوئی ان کا ایک بیہیویئر ہوتا ہے جس کی وجہ سے انہیں کوئی طرح کا پنشمنٹ دیا گیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ بچہ انٹروورٹ ہو جاتا ہے، شدید طور پر اینٹی سوشل ہو جاتا ہے. تو یہ اٹینشن سیکنگ بیہیویئر ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل اگر مجھے اپنے ہسبینڈ کی، ڈاکٹرز کی، نرسز کی اٹینشن لینی ہے کہ جو اٹینشن مجھے بچپن میں نہیں مل سکی، تو میں یہ بیہیویئر جو ہے وہ ایکوائر کر لوں گی. یہ ڈس آرڈر بہت سیریس ڈس آرڈر ہے. اوہ مائی گاڈ، تو سائیکوپیتھ جو ہوتا ہے اس کی طرف چلا گیا ہے نا. تو ہم دیکھتے ہیں بہت ساری خواتین جیسے ہاؤس وائف ہوتی ہیں، جب ہسبینڈ کی طرف سے اٹینشن نہیں مل رہی ہوتی ہے تو چکر آ رہے ہیں، طبیعت نہیں ٹھیک، یا میرا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا ہے، تو یہ ڈس آرڈر ہے، یہ صرف بہانے ہیں؟ نہیں، کیونکہ یہ ریگولر چل رہا ہوتا ہے. یہ ڈس آرڈر نہیں ہے. یہ ڈس آرڈر تب ہوگا جب سیریس میڈیکل اس کے اندر جو ہے نا وہ آپ امپریشنز ڈالنا شروع کر دیں. یعنی فار ایگزامپل آپ ناشتہ بناتے بناتے بے ہوش ہو کے گر گئی ہیں، آپ کو ہاسپٹل لے کے جانا پڑے جان بوجھ کے. ہائے اللہ، جان بوجھ کے اگر آپ گر جائیں. یعنی دیکھیں، میری تو ہنسی نکل آئے گی. وائفس کے دو بیہیویئرز ہوتے ہیں. یہ کہ اگر تو ہسبینڈ بہت زیادہ جو ہے وہ روڈ ہے، بہت زیادہ کسی چیز پہ ٹینٹرمز شو کر رہا ہے، دین آف کورس وائف کی بھی نیڈز ہیں نا کہ اس کو پیار کیا جائے، اس کو اٹینشن دی جائے. تو ضروری تو نہیں ہے کہ وائف ہی ہر وقت جو ہے ہسبینڈ کے ٹینٹرمز دیکھ رہی ہے. دین کئی دفعہ وائفس جو ہیں وہ تھوڑا سا کیٹی بیہیویئر شو کرتی ہیں، کئی دفعہ کڈلنگ بیہیویئر شو کرتی ہیں، اور ہسبینڈ جو ہے اسٹف ہے. وہ ہماری پرانی فلموں کے ہیروز ہوتے ہیں نا، بالکل اکڑے ہوئے اور وہ مولا جٹ ٹائپس. تو کئی دفعہ ہسبینڈ ویسے بیہیو کرتے ہیں. اگین پھر خاتون ہے، وہ کیا کرے گی؟ وہ کبھی کہے گی میرا سر درد ہو رہا ہے، اور ہسبینڈ کئی دفعہ ماشاءاللہ اتنے اسٹفٹ ہوتے ہیں کہ ان کو سر درد یا اس طرح کی چیزوں پہ بھی اثر نہیں ہو رہا، بڑی بیماری ہو تو پھر وہ اٹینشن دیں گے. تو وہ کہتی ہے، پھر وہ ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر کوئی میری ٹانگ وانگ ٹوٹنے کا سین ہو جائے یا کوئی مجھے ایسی چیز جو اس میں فیکنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے ایسی چیز جو باڈی کے اندر ہو رہی ہے، آپ کو فیل ہو رہی ہے، بٹ دوسرے بندے کو اس کی ریزن نہیں مل رہی. ہاں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، جب آپ کی مطلب اگر ہم اس کو سیریسلی بات کریں آن اے سیریس نوٹ، کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ شاید میرے اندر کچھ ٹوٹ رہا ہے یا میرا دل باہر آ جائے گا، ایسے سچویشن میں ہوتے ہیں، لیکن سامنے والے کو لگ رہا ہوتا ہے ٹھیک تو ہوا، وہ چیز ہم نہیں اس کو بتا پاتے، اور ہمیں ہوتا ہے کہ کچھ ایسا ہو جائے جس سے ہماری فیلنگ اس سے ایکسپریس ہو سکے. لیکن اس کو ہم اینگزائٹی اور فیکنگ کو ہم مکس نہیں کریں. یہاں پہ ایک ڈسکلیمر ہے لوگوں کے لیے کہ اینگزائٹی اگر کسی کو ہو رہی ہے
یا کوئی سائیکولوجیکلی وہ پریشان ہے بندہ اور اس کی ہسٹری میں یہ چیز آ رہی ہے, 2-3 ہفتے سے کوئی ایکسیڈنٹ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے, کوئی ٹراما ہوا ہے, اس صورت میں جو باڈی اور برین کے اندر سائیکولوجیکلی جو آپ کے سمٹمز آتے ہیں وہ اور آپ کے میڈیکل سمٹمز دونوں, اور اس کے علاوہ جو آپ فیکنگ کریں ان سب میں ڈفرینس ہوتا ہے. جیسے ہمارے پاس پیشنٹ آئے اور فیک کرے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے. مطلب میرے پاس آ کے پیشنٹ کہے کہ یہ فکٹیشیس, مجھے کیسے پتہ چل گیا تھا, کیونکہ ہمارے پاس انویسٹیگیشنز ایسی ہوتی ہیں, ہمارے جو ٹیسٹ کا سسٹم ایسا ہوتا ہے کہ ہم فوراً سے فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. ایک انڈائریکٹ کویسچنر پیشنٹ کو جو دیتے ہیں اس میں وہ اپنا سارا ٹروتھ لکھ دیتا ہے, وہ کامن کویسچنس کو اٹینڈ کرے, لیکن اس میں سے ہمیں جو ہے چیز سمجھ آ جاتی ہے کہ ایکچولی یہ اس طرح سے ہوا ہے. تو فیکنگ کو اور انگزائٹی کو, اب ہر ہسبینڈ یہ نہیں سوچ لے کہ جی اگر میری وائف کو کوئی دل کی دھڑکن بڑھ رہی ہے یا ہارٹ بیٹ تیز ہو رہی ہے یا اس کا کوئی ایسی چیز, اب میرا بھی کل سے یہ والا آرم جو ہے یہ تھوڑا وہ اس طرح کی چیز ہو رہی ہے, بٹ اس کے ریزنس ہیں. تو اب اس کو انگزائٹی کو اور فیکنگ کو پلیز مکس مت کیجیے. ایوری بڈی از ناٹ فیکنگ, اور یہ بڑا سیریس ڈس آرڈر ہے. ٹرولی بہت زیادہ, اور یہ بڑی اچھی بات کی ہے کہ یہاں پہ آپ نے کوشچن نوٹ جو ہے وہ پیش کر دیا ہے. اچھا اگر میں اپنی مدر کا بتاؤں تو میری امی جو ہیں, میرے والد صاحب جو ہے وہ بہت کیئرنگ تھے, بہت کیئرنگ نیچر کے, کہ وہ پریشان ہو جاتے تھے. تو جب میری امی کی میرے والد صاحب سے لڑائی ہوتی تھی تو میری امی کا بلڈ پریشر ہائی اور یہاں پاپا کا موڈ ٹھیک. تو وہ اس طرح سے سین جو ہے نا وہ مجھے لگتا ہے کہ ایسے رہا ہے. کچھ لوگ کیئر کرتے ہیں اس چیز کی اور کچھ بادر ہی نہیں کرتے ہیں اس بات کو. ایسے ہوتا ہے, لیکن کئی دفعہ ہسبینڈ یا وائف میں سے کوئی ایک ہوتا ہے جو یہ ڈیلیبریٹلی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ دوسرے بندے کو تکلیف ہو. یہ بھی ایک بیہیویئر ہے, یہ بھی ایک کئی دفعہ وائفس کا ٹرولی جو ہے وہ انگزائٹی کا ایشو شروع ہو جاتا ہے, ٹرولی ان کی ہارٹ بیٹ تیز ہو رہی ہوتی ہے, ٹرولی وہ جو ہے وہ بے ہوش ہو کے فینٹ ہو کے گر رہی ہوتی ہیں. اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ دوسری سائڈ سے اتنی ٹینشن آ رہی ہے اور اتنا زیادہ ٹارچر آ رہا ہے, اور ٹارچر کی کوئی بھی شیپ ہو سکتی ہے, اور یہ ہسبینڈ وائف کو اور وائف ہسبینڈ کو دونوں میں سے ایک اسپاؤس جو ہے اس کا دماغ الٹا ہوا ہو سکتا ہے. کئی دفعہ جو ہے وائفس بہت ٹارچرنگ ہوتی ہیں کہ ہسبینڈ جو ہے بیچارہ بی پی کا پیشنٹ بن گیا, ہارٹ کا پیشنٹ بن گیا, اور اس کی ایج جو ہے انڈر 40 ہے ابھی. اچھا میں دیکھ رہی تھی ایک مووی میں بھی بتا رہے تھے کہ شاید کوئی ایک جو اس میں کریکٹر تھا وہ کسی چوری سے پکڑا گیا تھا شاید موبائل کے, تو اس نے کہا کہ یا اللہ گھر جانے تک میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے, کچھ ایسا ہو جائے کہ اٹینشن ڈائیورٹ ہو جائے. کچھ ایسے بھی کرتے ہیں نا کہ اب ہے کہ یا اللہ کچھ اب یہ تو ہو گیا, اب کچھ ایسا حادثہ ہو جائے کہ اس سے اٹینشن ختم ہو جائے اور اس کی طرف ہم آ جائیں. اس کو کیا کہیں گے ہم؟ یہ بھی دس از اے بیہیویئر, دس از ناٹ. گھر میں بھی بچوں کے ساتھ ہوتا ہے نا ایسے, جیسے کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے نا, ایسے ہوتا ہے کہ کسی بچے کی برتھ ڈے ہے گھر میں یا آپ کی ویڈنگ اینیورسری ہے, تو کیا کرتے ہیں ہسبینڈ نے اگر گفٹ نہیں دینا یا ایسی کوئی چیز انہوں نے کرنی ہے, یا تو وہ گھر آتے کسی بات پہ لڑائی ڈال دیں گے, نہ کرے ایسی باتیں نہ, یا تو وہ کال کر کے آپ کو کہیں گے مجھے آج میں بہت بیمار ہوں, میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے, تو آپ پہلے ہی آنے سے پہلے ہی گھر کا ماحول ایسا بنا دیتے ہیں کہ یار اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے and he is not in a mood to celebrate the things. This is also a behavior. میں نہیں اس کو سوچوں گی مزید. نہیں, it's not like that کہ ہر بندہ ایسے ہوتا ہے, because we are talking about behaviors, ٹھیک ہے. تو اللہ میاں سب کو خوش رکھے اور سب کے ہسبینڈس کے بیہیویئر اچھے رکھے. اچھا کل میں ایک میم بھی پڑھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ جو یہ غلط طریقے سے پیسے کما رہے ہیں اور وہ کماتے جا رہے ہیں, لیکن جب میں کمانا شروع کروں گی نا اللہ مجھے مثال بنا کر دوسروں کے سامنے پیش کر دے گا. کہ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے نا, ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سب ایسے نہیں ہوتے ہیں, لیکن جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے وہ سب میں شامل نہیں ہوتا. مطلب ہم وہ 1% ہوتے ہیں جو اس چیز میں انوالو ہو گئے. اگر اللہ میاں آپ کو سب کے سامنے لا رہا ہے نا, اس کا مطلب ہے اللہ میاں آپ کو پسند کرتے ہیں, بلیسنگ ہے یہ. اور جن کو اللہ میاں چھوڑ رہا ہے کہ وہ کرتے چلے جائیں غلط کام, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پھر سمجھیں کہ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے, کیونکہ ان کے اوپر بلیسنگز کم ہیں, دراز ہوتی جا رہی ہے ان کی. بلیسنگز کم ہیں. آپ اگر چھوٹا سا, اور اگر آپ کا کوئی الٹا سیدھا کام کرنے سے پہلے, یا یہ جو فیکنگ کا بیہیویئر جس کی ہم بات کریں, یہی کرتے ہوئے اگر آپ کے دل میں ڈر ہے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں یا میں جھوٹ بول رہا ہوں یا دوسرے بندہ ہرٹ ہوگا, اس کا مطلب ہے دین آف کورس آپ ابھی ہیومنس کی باؤنڈری میں آتے ہیں. اچھا ریلیشن شپ میں بہت سارے لوگ ایسے کرتے ہیں نا, کسی کے ساتھ ریلیشن شپ میں, اور کسی کو وہ کمپلیکس دلوانے کے لیے کہ وہ مجھے پسند کرتا ہے, اس کا مجھے رشتہ آیا, یہ سارے سینیریوز جو ہیں وہ بھی تو فیک بنائے جاتے ہیں اکثر. بالکل ایسی ہے. ایک اور چیز بھی ہوتی ہے نا کہ لڑکے, میرے پاس ایک بچی آئی ہوئی تھی کچھ لاسٹ منتھ, ایک 18 ایئرس کی بچی تھی, اور اس کا کوئی افیئر تھا. اس نے کہا کہ مجھے میرے بوائے فرینڈ نے بلانے کے لیے اپنے پاس, تو اس نے کہا کہ میرا اس روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا, اور اس نے مجھے کوئی فوٹوز بھیجی جو ایک لیگ کی تھی جو بلیڈ ہو رہی تھی اور بہت زیادہ ایکسیسو بلیڈنگ تھی. اس نے مجھے وہ فوٹوز بھیجی اور وہ کنٹینیوسلی مجھے وائس میسیجز کر رہا تھا, لیکن کیونکہ میں گھر سے نکل نہیں سکتی تھی تو میں نہیں جا سکی, تو اس نے میرے ساتھ بریک اپ کر لیا. اب
بریک اپ ہونے کے بعد جب ان کی فائٹ ہوئی ساری چیز ہوئی تو اس نے کہا کہ میں تو صرف تمہیں بلانے کے لیے کیا تھا, اٹ واز لائک گوگل سے اٹھائی ہوئی فوٹو. اور وہ بچی لٹرلی اس شوق کے اندر تھی کہ اس کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, میں جا نہیں سکی. اور یہ چیزیں, یہ بھی ایک اسی طرح کا فکٹیشیس بیہیویئر ہی ہے. آپ نے کبھی ایسے کچھ اٹینشن حاصل کرنے کے لیے کچھ کیا ہے ادر کے ساتھ بچپن میں یا ایسا کچھ بھی؟ میں آپ کو ایک نارمل سی بات بتاؤں, مجھے اٹینشن مل ہی اتنی جاتی ہے کہ مجھے اس کے لیے فیک نہیں کرنا پڑتا. پتہ نہیں کئی کچھ لوگوں کی اب آئی ڈونٹ نو اٹ ول بی اے سیلف پریزنگ اور سم تھنگ, لیکن کچھ لوگوں کا پرسنالٹی اورا ایسا ہوتا ہے کہ ایک تو میرے فرینڈس بہت جلدی بن جاتے ہیں اور ہیومن سے زیادہ اینیملس میرے فرینڈس بن جاتے ہیں. تو کئی دفعہ آپ کا اورا ایسا ہوتا ہے, تو مجھے اٹینشن سیکنگ کی کبھی ضرورت پڑی نہیں. اور ایک اور چیز کہ اگر آپ کو اٹینشن کہیں سے نہیں مل رہی تو میں نارملی لوگوں کو کہتی ہوں کہ بی ان یور لمٹس, ڈونٹ بیگ فار اٹینشن. یہ جو اٹینشن کے لیے ہم بیگ کرتے ہیں نا, تب ہم فیکنگ کی طرف آ جاتے ہیں کہ کچھ میں ایسا کر لوں, کچھ میں ایسا بیہیویئر شو کروں کہ یہ بندہ یا یہ پرسن یا یہ رشتہ دار یا یہ جو اسپیسیفک جو بندہ ہے یہ میری طرف دیکھے, مجھے پوچھے. اب وہ آپ کے لیے, آپ کے پاس صرف ٹائم بینگ ایک چیز آئے گی. جب آپ فار ایگزامپل آپ نے کہا میری ٹانگ سے بلیڈنگ ہو رہی ہے یا میرے سر میں درد ہو رہا ہے, ہیڈیک ٹھیک ہو جائے گا تو اٹینشن واپس وہیں چلی جائے گی. جو آپ کھینچ کے لائے تھے, آپ نے اتنی انرجی ویسٹ کی تھی, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا آپ کو, بلکہ نقصان ہوا. کہ اگر اگین دوسرے بندے کے ذہن میں آ جائے گا یار یہ تو ہر وقت بیمار ہی رہتا ہے, اس کے ساتھ تو ٹینشن ہی رہتی ہے. تو میں ایسی خواتین جو ٹینشن سیکنگ بیہیویئر یا فکٹیشیس بیہیویئر شو کرتی ہیں, میں ان کو بھی یہی کہتی ہوں, بی نیچرل. اگر آپ کا ہسبینڈ آپ کو اٹینشن نہیں دے رہا تو کہیں اور دھیان لگائیں. ہسبینڈ ٹھیک ہے آپ کا لائف پارٹنر ہے, بٹ دس از ناٹ دا ہول لائف. آپ کے پاس اور بھی ہزاروں کام ہیں, آپ کے بچے ہیں, آپ اپنی پرسنل سیلف گرومنگ پہ کام کیوں نہیں کرتی ہیں؟ آپ اپنے آپ کو کہیں اور بزی کیوں نہیں کرتی ہیں؟ وائی اٹ از آلویز اباؤٹ ہسبینڈ اینڈ ہسبینڈ. لائک مجھے یہ لاجک سمجھ نہیں آتی کہ لیکن ہمیں سکھایا یا پھر وہ چیزیں ترتیب ہی ایسے دی جاتی ہیں نا کہ اب جو ہے یہی ہے, ہماری خوشی ہنسی ہر چیز کا انحصار نہ ایک اسی شخص پر ہے, یہ ہنس رہے تو ہم خوش ہیں اور یہ سب چیزیں ہیں, اگر وہ ٹھیک ہے تو گھر ٹھیک ہے اینڈ آل. آپ اپنے ہسبینڈ سے بہت پیار کیجئے, آپ اپنے ہسبینڈ کو بہت رسپیکٹ کیجئے. میں کبھی بھی اس حق پہ نہیں ہوں کہ آپ اپنے ہسبینڈ سے علیحدہ کوئی کام کریں یا آپ وہ جو کہتے ہیں نا باؤنڈریز کراس کریں. آئی ایم آلسو ناٹ دیٹ کائنڈ آف پرسن. میں ڈیفینیٹلی اگر آپ کو پریز کرنا پڑے ہسبینڈ کو کیجئے, بٹ لیکن اس میں یہ ہے کہ شادی جو ہوتا ہے نا تھوڑا سا اس کے اندر ڈسٹینس بھی چاہیے ہوتا ہے, سیلف اسپیس چاہیے ہوتی ہے, اس کے اندر دوسرے بندے کو بھی سانس لینے دیں, خود بھی جو ہے اپنی اٹینشن کہیں اور ڈائیورٹ کریں تاکہ آپ کی شادی ہیلدی رہے. آپ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہیں گے تو بیمار رہیں گے. اچھا, میں نا ابھی ریسنٹلی نا اسی ہفتے میں میری 2 خواتین جو ہیں ان سے ملاقات ہوئی ہے. ان کی شادیوں کے تقریباً 15 سال گزر گئے ہیں, اور وہ مجھے بتا رہی تھی ان کے پاس, میں سیلون میں تھی تو ان کے پاس وہ ایک کلائنٹ آئی ہوئی تھی, وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے اپنے ہسبینڈ کے پاس نا جرمنی جانا ہے. تو وہ جب اٹھ کر گئی نا تو وہ جو اس کی آنر تھی وہ مجھے کہہ رہی تھی اس کو پتہ نہیں ہے ہسبینڈ دور ہے تو سکون ہے, وہ آ جائے گا تو پرابلم ہوگی. ایسے ہی میری ایک اور سے ملاقات ہوئی, اس نے کہا کہ 3-4 دن وہ کہیں اور رہتے ہیں, 3-4 دن وہ گھر رہتے ہیں تو سکون ہے, تھوڑا اسپیس ہوتا ہے نا تو چلو ٹھیک ہے, اچھا رہتا ہے, سکون رہتا ہے. اور میں حیران ہو رہی, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس رہے, یہاں پہ ایک کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا, ہر ایک کا ڈفرینٹ کرائٹیریا ہے اس چیز کو زندگی کو لے کر چلنے کا, ایکسپیرینس کو. اس میں ایک اور چیز بھی آ جاتی ہے, یہ وہ خواتین وہ باتیں کہتی ہیں جن کے ہسبینڈ نے گھروں کے ماحول خراب کیے ہوتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, کبھی بھی شادی ڈپینڈ نہیں کرتی اس چیز کے اوپر کہ عورت کے اوپر جو ہے نا وہ شادی ڈپینڈ نہیں کر رہی ہوتی. اگر آپ فار ایگزامپل اسی تھیم کو لے کے چلیں گے ہسبینڈ کا موڈ خراب ہے تو میرا بھی خراب ہے, تو اگر ہسبینڈ جس طرح کا ماحول گھر میں بنائے گا وائف اس کو فالو کرے گی. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم جو بھی کہہ لیں میل ہمیشہ ڈومینیٹنگ ہوتا ہے اور اس کو ہونا بھی چاہیے تھوڑا بہت, لیکن ان اے پازیٹیو وے. اب یہاں پہ مردوں نے کئی دفعہ نیگیٹیوٹی پھیلائی ہوتی ہے, روڈ بات کریں گے, اٹینشن نہیں دیں گے, تو پھر اس طرح کی خواتین کیا کریں گی. یہاں سے تھوڑا سا اس کو اگر ایکسٹریم اگر آپ لے جائیں تو ایک اور ایشو شروع ہو جاتا ہے جو ایکسٹرا میرٹل افیئرز ہیں. تو یہ وہ پھر لیم ایکسکیوزز ڈھیروں. ہاں, تو یہ بہت کرونک ٹائپ کی چیز ہے. شادی کے اندر ایک چھوٹا سا فارمولا ہوتا ہے کہ آپ اپنے ہسبینڈ کو بھی اسپیس دیجیے, خود بھی لیکن آپ نے کنیکٹ وہیں ہونا ہے واپس آ کے. ہاں, یہ آپ کو ذہن میں رکھنا, یہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ہی از یور ایوری تھنگ اور شی از یور ایوری تھنگ. جب آپ باہر سے ٹینشن لے کے آئیں, جو بھی لے کے آئیں, اس کو گیٹ کے باہر چھوڑ کے آئیں. گھر میں آپ یور اے سمپل مین اینڈ اے ویمن. بالکل صحیح ہو گیا, بہت انٹرسٹنگ ٹاپک تھا آج کا, بہت مزہ آیا مجھے. تو لاسٹ میں کوئی میسج دینا چاہیں گی؟ بی ریئل, دیٹس آل. ایسا کوئی بھی کام نہ کریں اور کبھی بھی اٹینشن کے لیے بیگ مت کیجیے, کیونکہ بیگ
کرتے ہیں جب آپ, تو پھر آپ کو تھوڑا سا ملتا ہے. ریئل رہیں گے, فیک نہیں کریں گے, تو یو ول بی ہیونگ دا ابنڈنٹ آف تھنگس. یہ بہت اچھے ایڈوائس تھے آج کی. بہت بہت شکریہ ہمیشہ ہماری تھیراپی بننے کے لیے. ہم آ نہیں سکتے, آپ آ جاتی ہیں. تھینک یو سو مچ. اور میں بھی یہ کہنا چاہوں گی, جو چیز مانگ کر لی جائے تو مجھے لگتا ہے وہ پانی کی حیثیت رکھتی ہے, جو بن مانگے مل جائے وہ دودھ کی حیثیت رکھتی ہے. ایک چھوٹی سی مثال ہے, اس کو کہا کچھ اس طرح سے جاتا ہے. تو ملتے ہیں بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے.